السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے ایک اور غلطی کر دی، پاؤں پر کلہاڑی مار دی، بلکہ کلہاڑی پر پاؤں دے مارا ہے۔ ایک سازش رچی عمران خان نے جو ناکام ہو گئی، اور سازش رچی شہباز گل کو بچانے کے معاملے پر اسلام آباد اور پنجاب کو آمنے سامنے کر دیا۔ وفاق کو اور پنجاب کو آمنے سامنے کر دیا، پولیسیں آمنے سامنے ہو گئی، پنجاب کی اور اسلام آباد کی پولیس آمنے سامنے آ گئی، اور معاملہ سادہ سا تھا۔ شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا، اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا عدالتی حکم تھا۔ عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ بغاوت کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں قید شہباز گل کو 48 گھنٹوں کے لیے پولیس کسٹڈی میں دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ نہیں، پولیس کسٹڈی میں نہ دیں، پنجاب کے کسی ہسپتال میں، راولپنڈی کے کسی ہسپتال میں، DHQ میں یا دوسرے ہسپتال میں ان کو وہاں پر بھرتی کر دیں، ان کو وہاں پر جا کر داخل کروائیں، اور کوئی بھی بہانہ بنائیں، کچھ بھی کریں، شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کرنا۔ اب معاملہ پولیس کی ہردرمی کا نہیں تھا، معاملہ عدالت کے آرڈر کا تھا، معاملہ عمران خان صاحب کی ہردرمی کا ضرور تھا۔ عمران خان صاحب کیونکہ اپنے آپ کو خود آئین سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خود قانون سمجھتے ہیں، لہٰذا ایک عدالت کا آرڈر تھا، اور انہوں نے کہا کہ عدالت کا آرڈر جو ہے اس کو پھینک دو ردی کی ٹوکری میں، میرا حکم چلے گا، پنجاب میں میری حکومت ہے، لہٰذا جو میں چاہتا ہوں وہ کریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کل جب عدالت کا حکم آیا، اور اس کے بعد جب اسلام آباد پولیس ڈاکٹروں کو لے کر اڈیالہ جیل پہنچی ایمبولنس کے ساتھ، تو تماشا وہاں آپ نے دیکھا کس طرح لگایا گیا۔ پولیس نے انکار کر دیا، جیل خانہ جات نے انکار کر دیا، بلکہ کہا گیا کہ جی شہباز گل صاحب آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہ رہے، یہ کہا گیا۔ لیکن اس سے پہلے میڈیا رپورٹ کر چکا ہوا تھا۔ کل میں نے اپنے آخری ولاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہ کرے۔ اب ایک طرف عمران خان کا حکم تھا، ایک طرف تھا اسلام آباد پولیس کا حکم۔ اب عمران خان صاحب کا حکم جو تھا وہ حکم تھا اس لیے کہ جی میرے خلاف شہباز گل کو استعمال کیا جائے گا، میرے خلاف شہباز گل سے گواہی لی جائے گی، لہٰذا ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں ہونے دینا۔ عمران خان صاحب کو شہباز گل کے جو اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی تھی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اس کی روزانہ تردید کرواتے ہیں۔ ایک دن صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ جی وہ آصف زرداری، نواز شریف اور اپنا مریم نواز، مولانا فضل الرحمان بھی تو اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اگر شہباز گل نے کر دی تو کیا ہو گیا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شہباز گل کا جملہ جو ہے وہ نہیں اس کو بولنا چاہیے تھا، یہ والا جملہ۔ فیصل جاوید کے ذریعے سینٹ میں کھڑے ہو کر، اب سینٹ میں کی گئی تقریر ہے کہ شہباز گل نے غلط کہا ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے، یہ فیصل جاوید نے کہا ہے۔ لیکن تشدد جو کسٹڈی میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، تو کسٹڈی میں تشدد کی تو ظاہر مذمت ہی ہوتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ ہر ذی شعور آدمی کبھی کسی کے اوپر تشدد کی حمایت تو نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب وہاں سے تو ڈسٹنس کر رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سے، لیکن بچانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ شہباز گل کو نہیں بچا رہے، عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب آئین قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے۔ کل آخر میں جب یہ سارا تماشا چلتا رہا تو پھر خبر آئی کہ جی رینجرز کو وزارت داخلہ نے کہہ دیا ہے کہ جی رینجرز آئے اور اسلام آباد پولیس کی مدد کرے اور وہاں سے شہباز گل کو نکالے جیل سے، کیونکہ نہیں دے رہی تھی اپنا پنجاب حکومت شہباز گل کو عمران خان صاحب کے آرڈرز کے مطابق، آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تھی پنجاب حکومت۔ اس خبر آنے کی دیر تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ خبر آ گئی کہ جی شہباز گل کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اسلام آباد پولیس کے حوالے اڈیالہ جیل سے نکال کر۔ یاد ہوگا آپ کو 9 اپریل کی رات کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، نہیں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے دی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب بنی گالہ سے بیٹھ کر پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے۔ کل عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں بیٹھ کر پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا، نہیں شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے ہونے دے رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پولیس کو پولیٹیکلی جو ہے اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اوپر الزام لگانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب رینجرز کی خبر آئی تھی 9 اپریل کو، تب بھی عمران خان صاحب پھر وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر چلے گئے تھے، دوڑ لگائی تھی، ایک ڈائری لے کر چلے گئے تھے، کہتے ہیں ڈائری لے کر۔ بعد میں پتہ چلا ڈائری کیا، چائے کے کپ تک نہیں چھوڑے عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں، چائے کے کپ، ٹی سیٹ تک نہیں چھوڑے۔ اتنے بڑے صادق اور امین ہیں ماشاءاللہ، اور بہادر اتنے کہ رینجرز کو دیکھا کہ جی رینجرز اور اپنا فوج کے دستے جو ہیں شاہراہ دستور پر آ گئے اپنا سول انتظامیہ کی مدد کے لیے اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے۔ عدالت کا حکم کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو،
تو جب پتہ چلا کہ جی فوج آ گئی ہے، ویژولس عمران خان صاحب کو دکھائے گئے، وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے پر پتہ چلا کہ پرزن وین جو ہے کھڑی کر دی گئی ہے، تو عمران خان صاحب نے ڈائری پکڑی اور دوڑ لگا دی. اصل میں وہ ڈائری صرف دوڑ لگانے کی وجہ سے پکڑی تھی، اگر پکڑ سکتے تو صوفہ سیٹ وغیرہ بھی اٹھا کر لے جاتے، کیونکہ بھائی کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی نا خان صاحب نے. توشہ خانہ میں جو کچھ آتا گیا، کچھ ڈکلیئر کیا، کچھ ڈکلیئر نہیں کیا، کچھ کے پیسے ادا کیے، کچھ کے پیسے ہی ادا نہیں کیے. 50,000 سے کم قیمت والی تو ایسے لے جاتے ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جن کو 2 روپے کی چیز بھی پسند آتی ہے وہ خرید لیتے ہوتے. ٹائیاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کا حساب کتاب کم رکھا یا زیادہ رکھ کے ٹائی جو ہے خوبصورت ٹائی تھی انہوں نے خرید لی. تو یہاں تک کہ وہ جو تھے کیا نام ہے ان کا، شوکت عزیز صاحب، انہوں نے بھی ٹائی خریدی 2 روپے کی، 4 روپے کی، لیکن انہوں نے حساب کتاب رکھا کہ جی یہ میں نے ٹائی یہاں سے اٹھائی ہے. وہ اچک کے لے گئے تھے عمران خان صاحب. تو اس دن بھی ڈائری جو ہے وہ صرف اس چکر میں عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھی، پاس تھی، اٹھائی کہ جی آگے اب گرفتار کرنے والے گرفتاری نہ ہو جائے. تو دلیر ماشاءاللہ اتنے کہ دوڑ لگا دی عمران خان صاحب نے، اور ایماندار اتنے کہ چائے کا کپ تک نہیں چھوڑا، اپنا اس میں ٹی سیٹ تک نہیں چھوڑا وزیر اعظم ہاؤس میں، سارا توشہ خانہ میں سارا کچھ اٹھا کے لے گئے. تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بیسیکلی ان کو خوف تھا کہ شہباز گل جو ہے، خوف ہے ابھی بھی کہ شہباز گل ان کے خلاف بول لیں گے، شہباز گل ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، جو کہ بنیں گے، کیونکہ شہباز گل کو انہوں نے تنہا کر دیا ہوا ہے. اب شہباز گل کو بچانے کے پیچھے لاجک ایک ہے کہ کسی طرح خود کو بچایا جائے. تو خیر اب بات تھی کل کی، کل جو کچھ ہوا. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں. مختصر ہسٹری ہے پاکستان کی، کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہے. یہاں پر عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے حکمران ہیں جو پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت کو نہیں مانتے، جو قانون کو نہیں مانتے، جو عدلیہ کو نہیں مانتے، جو سیاسی اخلاقیات کو نہیں مانتے، جو سماجی اقدار کو نہیں مانتے، الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، کسی ادارے کو نہیں مانتے. کہتے ہیں جی میں ہوں اکیلا، بس میں کلہ ہی کافی ہوں. کہا تھا نا میں کلہ ہی کافی ہوں، بلکہ کلہ ہی کافی ہوں کہ تو وہ جو فیصل آباد میں ان کے جو کاغذات نامزدگی تھے عمران خان صاحب کے، وہ مسترد کر دیے گئے ہیں. NA 108 ہے میرا خیال ہے وہاں سے جو ان کے کاغذات اس لیے مسترد ہوئے کہ اعتراض تھا کہ جی انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے، سارا کچھ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اس بنیاد پر ایک حلقے سے کاغذات مسترد ہو گئے. اب یا تو یہ منظور ہو جائیں گے یا باقی 8 حلقوں سے بھی مسترد ہو جائیں گے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بندے کے کاغذات اس بنیاد پر فیصل آباد کے جو ہیں ریٹرننگ RO جو ہے ریٹرننگ افسر، وہ تو مسترد کر لیں کہ جی نہیں یہ کاغذات انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے تو لہٰذا ان کے کاغذات منظور نہیں ہو سکتے، وہ تو مسترد کر لیں. تو کراچی والے جو ہیں یا چارسدہ والے یا مردان والے یا یہ جو پشاور والے وہ منظور کر لیں، تو وہ بھی مسترد کر لیں گے ظاہر ہے. پھر تو یہ ہوگا، یا پھر اگر انہوں نے منظور کیے تو پھر یہ بھی آگے چل کر اپیل میں منظور ہو جائیں گے. تو بہرحال مسترد کر دیے گئے کاغذات. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں کسی چیز کو نہیں مانتے، الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں. 2017 نواز شریف وزیر اعظم ہیں. عدالت کا ایک فیصلہ آتا ہے، 16 بلکہ عدالت کا ایک فیصلہ آتا ہے کہ جی نواز شریف نے اپنے بیٹے سے وہ تنخواہ جو وصول کر سکتے تھے نہیں وصول کی اور ظاہر نہیں کی، تو لہٰذا نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے، تاحیات نااہل کر دیے گئے. وزیر اعظم بیٹھے ہوئے، وزیر اعظم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی چھوڑ دی، شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا، اور اس کے بعد معاملات قانونی معاملات کو دیکھتے رہے. لیکن عدالت کے سامنے عدالت پر تنقید کی، فیصلے کی مخالفت کی، لیکن فیصلے پر عمل درآمد ہونے سے روکا نہیں. یہ نہیں ہوا کہ جی میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی آ کر اٹھا کر دکھائے، یہ نہیں ہوا، کبھی کسی نے نہیں کیا. اس سے پہلے سزا ہوئی، باہر چلے گئے تھے ملک سے نواز شریف صاحب، لندن میں تھے بیمار اہلیہ کی عیادت کے لیے، جس کی ویڈیو بنانے عمران خان صاحب کے ٹائیگرز جاتے تھے ہسپتال میں گھس کر، کینسر میں بستر مرگ پہ پڑی ہوئی تھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ. وہاں پر ان کو سزا ہوئی، نواز شریف صاحب کو پاکستان میں عدالتوں نے دی، نواز شریف کو نہیں مریم نواز کو بھی دی. ذرا دیکھیے عمران خان صاحب قوم کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہوتے. جو مافیاز تھے، جن کو مافیا کہا ان ججز نے، کیا مافیا کا، سسیلین مافیا کہا ان ججز نے جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. فرق دیکھ لیجئے صادق اور امین اور سسیلین مافیا میں، مافیاز کس طرح ہوتی ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں. تو نواز شریف صاحب کوئی ایماندار آدمی، میں نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب نے کرپشن نہیں کی ہوگی، میں کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں.
پاکستان کے نظام کے ساتھ نہ ٹکرانے کی، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کا جو قانونی نظام ہے، آئینی نظام ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اوپر الزامات غلط ہیں، ثابت کرے کوئی، ٹھیک ہوں گے۔ میں صرف آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ کون قانون میں مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ بڑا کہتے ہیں نا میں قانون میں مانتا ہوں، حالانکہ قانون میں مانتا ہوں والا اردو میں بھی غلط ہے، انگلش میں تو ہوتا ہوگا۔ قانون پر یقین رکھتا ہوں، قانون کو مانتا ہوں، یہ ہوتا ہے، لیکن قانون میں مانتا ہوں، بڑا کہتے ہیں نا قانون میں مانتا ہوں میں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، طاقتور کو جب تک قانون نہیں پکڑے گا تب تک جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا، تب تک ریاست مدینہ نہیں بنے گی، یہ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب۔ تو میں آپ کو صرف فرق بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، لندن بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں لا سکتا تھا ان کو پاکستان۔ لندن والوں کو پتا تھا کہ پاکستان میں جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہے، قانونی بنیادوں پر نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب وہاں کہہ دیتے کہ بھئی میرے خلاف وہاں پر انتقامی کارروائی ہوئی ہے، میں نہیں جا رہا، اور برطانیہ والے ان کو سر آنکھوں پر بٹھا دیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بیٹھے رہتے۔ وہ آئے پاکستان، بیٹی کے ساتھ آئے، عدالت سیدھا جیل چلے گئے ایئرپورٹ سے، ٹھیک ہے چلے گئے۔ یوسف رضا گیلانی اس سے پہلے آپ جائیں، گیلانی صاحب کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، ایک جنونی جج جو تھا افتخار چودھری، جس کو سیاست کا بہت شوق تھا، اس نے اپنا آصف زرداری کے مقدمات کھولنے کے لیے سوئٹزرلینڈ خط لکھو، کہہ رہے تھے جی یہ صدر مملکت ہیں، صدر مملکت کے مقدمات کھولنے کے لیے خط میں نہیں لکھ سکتا، مجھے آئین اجازت نہیں دیتا، نااہل کر دیا۔ 30 سیکنڈ کی سزا تھی، عدالت جب تک بیٹھی ہے تب تک آپ کھڑے رہیں گے، 30 سیکنڈ میں عدالت اٹھ کر چلی گئی، سزا تھی، بعد میں نااہل کر دیا 5 سال کے لیے، چلے گئے کرسی چھوڑ کر۔ راجہ پرویز اشرف بنے وزیر اعظم، یہ احترام کیا نا انہوں نے قانون کا، عدالت کے حکم کا۔ اور پیچھے جاتے ہیں جناب، ذوالفقار علی بھٹو، بہت بھٹو بننے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب، کہتے ہیں کہ بھٹو بننے کے لیے نا جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، بھٹو بننے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جو پھر کہتے ہیں نا اس پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی نہیں یہ تو شہباز گل نے کہا ہے میں نے نہیں کہا، پھر یہ نہیں ہوتا، پھر کھڑے ہونا پڑتا ہے، پھر سر کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ ایسے اگر لوگ آج 50 سال کے بعد بھی بھٹو کو یاد کر رہے ہیں تو کردار تھا ان کا، کردار کیا تھا، زبان کے آدمی تھے، اگر زبان دی تھی تو پھر کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا کہ جی میں شیخ لوگوں کے لیے ملک پر جان دے دوں گا۔ قائد اعظم کو خط لکھا تھا انہوں نے جب وہ میٹرک میں تھے تب، اور وہ خط ابھی بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جس وقتاً کے لیے میں جان دوں گا۔ پھر کہا کہ جی میرے اپنے بچے بھی قربان کر دوں گا، ہو گئے، قدرت کا قانون ہے، بھی ہو گئے، پاکستان کو کے لیے جان دے گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے دی، سر شاہنواز بھٹو نے دی، میر مرتضیٰ بھٹو نے دی، بینظیر بھٹو شہید ہو گئی، بڑے مجمع میں شہید کر دی گئی، ہوا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو جیسا لیڈر، وہ عدالت، مارشل لا کی عدالت سزا سناتی ہے موت کی، سارا جو نیچے کا پروسیس ہے وہ سارا کا سارا پروسیس چھوڑ کر سزا سنا کر سزا پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور بھٹو کے لیے آپشنز ہوتی ہیں کہ جی ملک چھوڑ کر چلے جائیں، یہ کرے وہ کرے، وہ نہیں جاتے، عدالت کے جو سنائی گئی سزا پر عمل کرتے ہیں۔ ان ججوں کے سامنے اپنی اپیل میں جو سزا کی اپیل تھی ان کو مائلاٹ کہہ کر پکارتے ہیں، ججز کو توہین نہیں کرتے اس کرسی کی، عدالت کی۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر، کیونکہ وہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹائم کے لیے نہیں آئے ہوتے، وہ آئے ہوتے ہیں پاکستان کے سسٹم کو بنانے کے لیے۔ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت کوئی بالکل آئیڈیل لیڈر نہیں تھے، لیکن تھے یہ دو، اپنا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون، انہوں نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں کی۔ نواز شریف صاحب کے دامن پر سجاد شاہ کا داغ لگا ہوا ہے، وہ پھر کسی زمانے میں وہ بھی تھوڑے سے عمران خان ہوا کرتے تھے، وہ ہے، لیکن اتنا انہوں نے نہیں کیا تھا۔ یہاں پر معاملہ کیا ہے، 3 اپریل کو آپ کے سامنے ہے، تحریک عدم اعتماد ہے، پیش نہیں ہونے دوں گا، تحریک عدم اعتماد بالکل نہیں پیش ہونے دوں گا۔ بھئی کیوں نہیں پیش ہونے دو گے، یہ سازش ہے۔ اور بھئی پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کو ووٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو بوٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا، آپ کو کہ ایوان صدر سے سازش کر کے نہیں نکالا جا رہا، نہیں جی جانے دوں گا، نہیں نکلوں گا۔ پھر عدالت کا حکم آتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ رولنگ دلواتے ہیں 3 اپریل کو اسپیکر کے ذریعے، ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے، سازش کی اڑا دیتے ہیں، غیر آئینی طور پر اڑا دیتے ہیں تحریک عدم اعتماد رولنگ دے کر۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ رولنگ ٹھیک نہیں ہے، رولنگ نہیں دی جا سکتی، کالعدم ہوتی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں آتا ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، آئین سسپینڈ ہوا ہے۔ یہ آرٹیکل 6 تک کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر
سپریم کورٹ کے آرڈر پر 9 اپریل کو جب پارلیمنٹ لگتی ہے، عدالت بیٹھتی ہے اپنا قومی اسمبلی، عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھ کر وہاں سے ڈورے ہلا رہے ہوتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دینی، نہیں مانتا میں فیصلہ سپریم کورٹ کا، کہتے ہیں نہیں مانتا میں فیصلہ۔ بعد میں انٹرویوز دے کر کہا کہ جی میں نے اگر اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اگر کھڑے رہتے اپنے پاؤں پر تو میں نے وہ دن نکال لینا تھا، اس کے بعد پھر میں تحریک عدم اعتماد پی جاتا میں۔ یعنی میں آئین کو نہیں مانتا، میں قانون کو نہیں مانتا، پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، قومی اسمبلی کو نہیں مانتا، عدلیہ کو نہیں مانتا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف 8 سال پرانا فارن فنڈنگ کیس اسپیڈ اپ کیا کیا، چیف الیکشن کمشنر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جلسوں میں، بوٹ پڑا، جوتا پڑا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو کسی کو نہیں مانتے عمران خان صاحب۔ اور دوسری چیز، خود سامنے نہیں آتے، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اسد کیسر آخری وقت پر 9 اپریل کو کیوں بھاگے تھے؟ اسد کیسر، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں انٹرویوز میں، اسد کیسر صاحب کہتے ہیں میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو نااہل ہو جاؤں گا، مجھے تو جیل بھیج دیں گے، میں تو اب مزید نہیں روک سکتا۔ اگر وہ 2-4 گھنٹے اور روک لیتے، یعنی 9 تاریخ نکال دیتے اور اس کے بعد 10 تاریخ ہو جاتی، تو پھر میں تو 3-4 دن معاملہ اور آگے لے جاتا اور تحریک عدم اعتماد پی جاتا۔ اسد کیسر کو استعمال کرے، اسد کیسر کو سمجھ آ گئی کہ یار معاملہ سیدھا سیدھا توہین عدالت کا ہے اور تاحیات نااہلی ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی، میں تو میرا تو نقصان ہو گیا نا، عمران خان صاحب کا کیا جانا ہے؟ عمران خان صاحب تو یہاں سے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہیں، اور تحریری آرڈر بھی نہیں ہے کہ تحریری آرڈر ہو اور عمران خان پر ثابت ہو کہ جس نے روکا۔ سپریم کورٹ تو یہ کہے گی بھئی عمران خان ہوتا کون ہے، تم نے اس کا آرڈر مانا کہ تم تو اسپیکر تھے۔ تو اسد کیسر نے ہاتھ جوڑ لیے، دوڑ لگا دی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اب جو استعمال کر رہے تھے، کیا استعمال شہباز گل کو بیان دلوا کر، اب شہباز گل کے بیان کو خود ہی مذمت کیے جا رہے۔ دوسرا اب استعمال کر رہے تھے عمران خان صاحب پنجاب کی حکومت کو۔ پرویز الہی سیانے آدمی ہیں، انہوں نے ایک حد تک معاملہ خاموش بیٹھے رہے پرویز الہی صاحب کہ چلیں عمران خان صاحب خوش ہو لیں، کھیلیں۔ پھر فائنلی جب رینجرز کے آنے کی خبریں آئیں تو پھر پرویز الہی صاحب نے بھی، جو میری اطلاعات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے پہلے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی میں اس معاملے میں نہیں آ رہا، آپ دیکھ لیں، آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو ہوم منسٹر کے ذریعے، ہاشم ڈوگر کے ذریعے عمران خان صاحب ایک کھلواڑ کرتے رہے، کھیلتے رہے۔ لیکن جب معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اور جب نظر آنے لگا کہ اب اگر اسلام آباد کی پولیس کو عمل درآمد سے روکا گیا تو وفاقی حکومت کے پاس ایک جواز آ جائے گا، وفاقی حکومت کو، وفاقی انتظامیہ کو عدالتوں کو کام کرنے سے روکنے کا، آئین پر عمل کرنے سے روکنے کا، تو یہ جواز کافی ہے گورنر راج لگنے کا۔ اور پھر شہباز گل تو رانا ثناءاللہ کے تو ملزم نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور کے ملزم ہے، تو پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ تو نہیں، پرویز الہی صاحب خود شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ کی مذمت کر چکے ہوئے۔ تو پھر پرویز الہی صاحب نے، ان کی عقل نے کام کیا، اور انہوں نے، عقل پہلے ہی کام کر رہی تھی، ذرا عمران خان صاحب کو کھلا رہے تھے وہ، تو انہوں نے پھر آرڈر کیا کہ جی حوالے کر دیں اور سارے پیچھے ہٹ جائیں، کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہ آئے۔ تو فائنلی پھر جا کر جو ہے وہ کل رات شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے خلاف ایک اور ماحول بنا لیا۔ اب شہباز گل پر تشدد ہونا تھا، نہیں ہونا تھا، اب جس طرح ریزسٹ کیا گیا شہباز گل کے معاملے پر، تو شہباز گل کے ساتھ تو پھر ظاہر جٹھی ہوگی نا، وہ میں سندھی میں کہتا ہوتا ہوں، لیکن زیادہ جٹ جو ہوگی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کو اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ سیاست تو کر سکتے ہیں، آپ سیاسی انداز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر عدالتی اور قانون کے حکم کو اگر آپ پولیس کے ذریعے، اپنی صوبائی انتظامیہ کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، تو پھر آپ کے اوپر سیدھا بغاوت کا الزام آئے گا۔ یہ بغاوت کی طرف معاملہ جاتا ہے نا، کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والے کو ریاستیں معاف نہیں کیا کرتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔